جب حج فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، جیسے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال آپ کو عافیت سے لے جائے اور خوشی اور صحت کے ساتھ مکمل حج کے ساتھ آپ کو واپس لائے، تو پھر حج کے احکامات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں ان احکامات کو بطور احکامات اور مسائل بیان کرنے کی بجائے میں عملی حج کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ ہے ہمارا تیسرا نقطہ، جس کے بعد ہم سوال و جواب کی نشست کریں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم سب حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو مجھے کیسے حج کرنے کی تیاری کرنی ہے اور مجھے کیسے حج کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ کے استخارہ کروں گا کہ میں نے کس کس کے ساتھ حج کے موقع پہ ساتھ رہنا ہے کہ میری رہنمائی کر سکے اگر میں بھول جاؤں۔ میں وقت نکال کر جہاں استخارہ کروں گا، اللہ سے مشورہ کروں گا، دعا کروں گا، وہاں میں اپنی جملہ کوتاہیوں سے، جملہ گناہوں سے، برائیوں سے توبہ طائب ہوں گا، تاکہ میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ اگر گناہوں کا بوجھ میں سر پہ لے کے گیا تو لمبا سفر مجھ سے طے نہیں ہو سکے گا، تو مجھے سچی توبہ کر کے اس سفر پہ نکلنا ہے۔ میں باقاعدہ وقت نکالوں گا اور اپنی وصیت لکھوں گا، اس سے میں نے لینا ہے، اس کو میں نے دینا ہے، نہ جانے میں واپس آ سکوں کہ نہ آ سکوں، میرے بچوں کو کل کو مصیبت نہ پڑے اور قیامت کو مجھے مصیبت نہ پڑے۔ میں اپنی وصیت لکھوں گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کی 2 راتیں نہیں گزرتی، اس کی وصیت لکھی بھی ہوتی۔ میں صرف اس پر اکتفا نہیں کروں گا کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے، یہ لگژری کلاس ہے، یہ فلاں کلاس ہے، میں اس سے زیادہ کانشیس ہوں گا تو اس بات پہ کہ میں نے وہاں کرنا کیا ہے، میں اسے پڑھوں، سمجھوں، پوچھوں، کسی بھائی سے رہنمائی لوں، تاکہ میرا یہ سفر ضائع نہ ہو، یہ مال ضائع نہ ہو، جانے کے باوجود میں رحمتیں سمیٹ نہ سکوں۔ میں پڑھوں گا کہ میں اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں کیسے سمیٹ سکتا ہوں، میں اللہ ذوالجلال سے اپنی خواہشیں کیسے پوری کروا سکتا ہوں، میرے دل و دماغ میں جو دعائیں انگڑائیاں لے رہی ہیں یہ میں نے ساری قبول کروا کے آنی ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے سفر سے پہلے یہ ساری چیزیں سمجھ کے سفر کا ارادہ کرنا ہے۔ میں چھٹا یہ کام کروں گا کہ میں جلد بازی میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، جلد بازی اللہ کو پسند نہیں۔ میں ایک چیز کی لسٹ بناؤں گا، یہ میرا پاسپورٹ ہے، یہ میری ٹکٹ ہے، یہ میرا ویزا ہے، یہ میرا واؤچر ہے، یہ میری ضروریات ہے، یہ میری ضروریات پورا کرنے کے زاویے ہیں۔ میں وہ ٹوٹل اپنے سفر سے 2 دن پہلے اس کو پیک کر کے رکھ کے فارغ ہو جاؤں گا، اور صرف اللہ ذوالجلال کا ذکر اور دعاؤں کو شروع کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے کہ اگر مرد احرام باندھنا چاہتا ہے فَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، میں مرد ہوں، میں 2 چادریں احرام کی خریدوں گا جو سلی ہوئی نہیں ہوں گی، میں جوتی بھی خریدوں گا، میں چپل بھی خرید کے رکھ سکتا ہوں، میں بند جوتی بھی ساتھ رکھوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا احرام مرد باندھے تو 2 چادروں میں اور جوتی پہنے، اور اگر عورت میرے گھر والے ساتھ جا رہے ہیں، میری ہمشیرہ گرامی ہے، میری بیٹی جا رہی ہے، تو اس کا احرام یہ ہے تلبس المرأة المحرمة بما شاءت، جو بھی لباس اس نے پہنا ہے اس کا احرام ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں یہ رنگ ہونا چاہیے، یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، یا یہ کیفیت ہونی چاہیے، عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ پھول والا لباس، کڑائی والا لباس، کوئی بھی ایسا جو عبائے کے نیچے ہے وہ پہن سکتی ہے۔ تو میں اپنی احرام کی چادروں کو تیار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ، چونکہ حج کا لمبا سفر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر ضرورت ہے تو میں ایک کی بجائے 2 احرام رکھ لوں گا،
کہ اگر مجھے مینا مزدلفہ میں ضرورت پڑ جائے تو میں چینج بھی کر لوں. بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے وہ بیگ جو اس نے جمع کروا دیا، چادریں اس میں رکھ دیں، ایک چادر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھی، تو شریعت نے اس کا بھی حل پیش کر دیا. من لم یجد، جس شخص کے پاس 2 چادریں نہیں، فلیلبس سراویل، تو اس کو چاہیے کہ وہ پیجامہ اور شلوار پہن لے تو اس کو کفایت کر جائے گا. ہونا یہ چاہیے کہ اس کو احرام باندھنا ہے، اب کوئی حل نہیں ہے، وہ یہاں بھول ہی گیا ہے. احرام کے بغیر تو حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا. اسی طرح من لم یجد نعلین، یاد ہی نہیں رہا جوتی رکھنا. یا اللہ نہ کرے کہ جوتی ساتھ تو رکھی ہے لیکن سامان کی پیکنگ کرتے وقت یا ایئرپورٹ پہ جا کے دکھاتے وقت باہر رہ گئی ہے، اب کیا کرے؟ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، موزے پہن لے. اور موزے آپ کے علم میں ہے کہ پاؤں میں جب پہنتے ہیں تو ٹخنوں سے اوپر تک یہ موزے ہیں. اس لیے فرمایا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، اگر موزے پہننے ہیں تو ان کو اوپر سے کاٹ دو، تمہارے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. مردوں کی بات ہے. تو یہاں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں بس تم چپل ہی پہن سکتے ہو، تم سٹیپ والی جوتی یا بند جوتی نہیں پہن سکتے. اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. شرعی دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے نظر آنے چاہیے، اس کے نیچے آپ جوتی پہن لیں، آپ موزے پہن لیں. شریعت نے آپ کو حکم دیا. اور عورت کو چاہیے کہ اسے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے ہی رکھنا ہے. تو میں جب سفر کو شروع کروں گا، اپنے گھر سے نکلوں گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلوں گا. مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھ کے نکلتا ہے وہ شیطان کے شکنجے اور وسوسوں سے بچا لیا جاتا ہے. میں 2 رکعتیں گھر سے پڑھ کے نکلوں گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور گھر واپس آ کے سفر سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، نہ رستے میں اسے کوئی مصیبت آئے گی نہ واپس گھر آ کے کوئی مصیبت آئے گی. میں لوگوں پہ اعتماد نہیں کروں گا، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھوں گا. چونکہ اللہ نے مجھے شعور دیا ہے، میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کروں گا. وقت پہ جاؤں گا، وقت پہ بورڈنگ ہو، اور سامان میں وہی چیزیں رکھوں گا جو لسٹڈ ہیں، میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں رکھوں گا جس سے میری شخصیت پہ کوئی حرف آئے، میرے ایمان کے بارے میں کوئی بات کرے، یا وہ شرعاً ممنوع ہے یا وہ قانوناً ممنوع ہے، تاکہ اس مبارک سفر میں میرے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. احرام میں گھر سے بھی باندھ سکتا ہوں، احرام میں لاہور ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ نیت جو ہے وہ صرف میقات سے ہوتی ہے، نیت گھر سے نہیں ہوگی، نیت ایئرپورٹ سے نہیں ہوگی. آسانی کے لیے گھر سے احرام باندھ لے، بہت اچھا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے ایئرپورٹ پہ تو آپ وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے. اور اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کرتے، آپ جہاز میں بھی باندھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جہاز کے اندر جو واش روم ہے اس کی اتنی وسعت نہیں ہوتی. خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا احرام ملوث نہ ہو، تو آپ ایئرپورٹ پہ یا گھر سے باندھ کے جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. جبکہ گنجائش موجود ہے کہ آپ جہاز میں باندھ سکتے ہیں. چونکہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اور حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد. حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے اعلان کیا من اراد ان يهل بالحج والعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بالحج فليفعل ومن اراد ان يهل بالعمرة فليهل. جو حج قران کی نیت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے، جو حج افراد کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے، جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے. حج قران کا مطلب ہے حج اور عمرہ اکٹھا. اس کے لیے سواری جو
انسان کی ہدی ہوتی ہے، قربانی ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے. ہم چونکہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیٹ پہ آپ ہوں اور دوسری سیٹ پہ آپ قربانی کو بٹھائیں یا اس کو سامان کے ساتھ جمع کروائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم حج تمتع کرتے ہیں، حج قران نہیں کرتے. حج افراد کا مطلب ہے کہ آپ صرف حج کرتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے. یہ مکے والوں کے لیے ہے. ہم جہاں سے جب جاتے ہیں جو یہ سب لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے حج تمتع کرنا ہے تو میں نے تلبیہ کیا کہنا ہے، میں نے نیت کیا کرنی ہے، میری زبان پہ الفاظ کیا ہونے چاہیے. میں احرام باندھوں گا، احرام باندھنے کے بعد سفر کی دعا پڑھوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الاہل. اور ہم جب روانہ ہوں گے تو جدہ لینڈنگ سے 35 منٹ بیفور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس وقت، ویسے تو 1 گھنٹہ پہلے بھی ویسا اوقات اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم فلاں وقت جو ہے وہ میقات سے گزر رہے ہوں گے. جس طرح مدینے والوں کا ذوالحلیفہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ میرے محترم مدینہ چلے جائیں. وہ میقات، وہ حدود بغیر احرام کے کراس کرنا حج و عمرہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے. کچھ لوگ زیادہ ہی آسانی چاہتے ہیں، کہتے ہیں چلو اتر کے جدے باندھ لیں گے. یہ ان کا کرنا ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے، اور یہ جرت ہے اللہ ذوالجلال کے احکامات کو توڑنے کے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب یہ کہا جائے کہ اب نیت کر لیجئے آپ میقات پہ ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنا حج کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے والد اور والدہ اور بہن اور بھائی اور چچا اور ماموں یا دادا یا کس کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں. اگر میں اپنی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں تو میں نیت کروں گا کہ یہ میرا حج ہے، اور میری زبان پہ الفاظ یہ ہوں گے لبیک اللہم بعمرۃ، جو کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے. 8 تاریخ سے ہم حج کا آغاز کریں. اگر میں نے اپنا حج کر لیا ہے، بہت اچھا ہے کہ میں اپنے والد گرامی، اپنی والدہ گرامی جو دنیا سے جا چکے ہیں، اسی طرح اپنے کسی بھائی کسی بہن کی طرف سے حج کر لوں، اس کو بھی پورا اجر ملے گا، مجھے بھی پورا اجر ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا ہوں. کہا شبرمہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی ہے، میرا قریبی ہے. کہا تم نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا حج عن نفسک ثم عن شبرمہ، پہلے اپنا تو فرضی حج کر لو، پھر کسی کی طرف سے بھی کر سکتے. جو ہی میں یہ نیت کروں گا دل سے، اور مجھے تلبیہ کہنا ہے اور یہ الفاظ بولنے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں یا حج. اگر میں نے والد گرامی کی طرف سے یہ حج کرنا ہے تو میں کہوں گا لبیک اللہم بعمرۃ عن ابی. والدہ کی طرف سے کروں گا تو کہوں گا عن امی، لبیک اللہم بعمرۃ عن امی. اور اگر میں اپنے بھائی کی طرف سے کروں گا تو وہ الفاظ لاؤں گا لبیک اللہم بعمرۃ عن اخی، میرے بھائی کی طرف سے. اگر میں بہن کی طرف سے کرنا چاہوں گا لبیک اللہم بعمرۃ عن اختی. اگر میں اپنے چچا کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں لبیک اللہم بعمرۃ عن عمی. یہ الفاظ بولنے کے بعد میں تلبیہ شروع کر دوں گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں میں گزارش کروں گا کہ کچھ میرے محترم اور معزز بھاگم باغ میں افراتفری میں
سفر پہ نکل جاتے ہیں، جب تلبیہ کا وقت آیا تو سوئے ہوتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، اس انداز سے ریلیکس ہوں اور افراتفری میں نہ جائیں، آرام کر لیں، راحت حاصل کر لیں کہ جب آپ تلبیہ شروع کریں، جب آپ عمرہ کریں تو آپ کو کوئی تھکاوٹ نہ ہو، تازہ دم ہو کہ رب تعالیٰ سے دعائیں کریں. حدیث میں آتا ہے جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہے، ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج، بہترین حج وہ ہے العج والسج، جس میں قربانی ہو اور بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے، یہ افضل حج ہے. ہم جب جدہ لینڈ کریں گے، وہاں سے مکہ پہنچیں گے، تلبیہ جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مکہ میں آتے تو وادی ذی طویٰ میں رکتے، غسل کرتے، پھر بیت اللہ آتے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا جذباتی نہ بنیے، مکہ پہنچیے، اپنے ہوٹل میں پہنچیے، راحت اختیار کیجئے، مینٹلی پریپیئر ہو جائیے. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے سو جائیے، لیکن فوراً جائیں گے تو یہ چکر کاٹ نہیں ہوگا، دعائیں کیسے ہوں گی؟ آپ راحت حاصل کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں، اس وقت بیت اللہ کی طرف جائیں جب اب تازہ دم. اب مجھے چونکہ عمرہ پہلے کرنا ہے، میں حج تمتع کرنا چاہتا ہوں، تو میں جب بیت اللہ کی طرف جاؤں گا تو چونکہ یہاں سے میں پڑھ کے جا رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں پہلا قدم دایاں بیت اللہ کے اندر رکھوں گا. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک. 6 حدیثوں کے اندر یہ جو دعا آئی ہے، یہ دعا پڑھ کے میں بیت اللہ میں داخل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آئے ہیں، یہ صحابہ کرام، تو انہوں نے اضطباء کیا. اضطباء کا مطلب یہ ہے اوپر والی چادر اس کو میں دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کو بائیں کدے پہ ڈالوں گا. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اضطباء، اور یہ مردوں کے لیے ہے. عورت پردے میں ہوگی. یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں، ہو سکتا ہے کہ کہے کہ جب احرام باندھ لیا جائے تو پھر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں ہے. میں بال نہیں کاٹ سکتا احرام باندھنے کے بعد، نیت جب ہو گئی. میں ناخن نہیں کاٹوں گا، میں خوشبو نہیں لگاؤں گا. مرد ہے تو سر نہیں ڈھانپے گا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا. عورت ہے تو گلوز نہیں پہنے گی اور نقاب باندھے گی نہیں. ایک ہے پردہ کرنا، ایک ہے نقاب باندھنا، دونوں میں فرق. یہی وجہ ہے کہ کتنے نیک اور صالح گھرانے ساری زندگی پردہ کرتے ہیں اور ان کو شبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہاں تو احرام کی حالت میں تو پردہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم بیان کر رہی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی روایت اور سنن نبی داود کی روایت. لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین. عورت نقاب نہ باندھے، گلوز نہ پہنے، اور خود ہی فرماتی ہے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، وہ فرماتی ہے کان الرکبان یمرون بنا، قافلے ہمارے پاس سے گزرتے، احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، اپنی چادر
اپنے کپڑے کو سر سے اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرتی. فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ، جب کوئی بھی غیر محرم نہ ہوتا تم اب چادر پیچھے کر لیا کرتی. صحابیہ کہتی ہیں كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ أَسْمَاء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھیں جبکہ ہم اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہم حج عمرہ کر رہی تھی. تو عورت حجاب میں رہے گی، صرف یہاں اسے نقاب باندھنا نہیں. اور آج سمجھ میں آتی ہے یہ بات. عربی زبان میں 3 لفظ ہیں. ایک ہے نقاب، جب کوئی عورت آنکھوں کے نیچے سے یہاں سے باندھ لے اس کو نقاب کہتے ہیں. ایک ہے اللکفام، جب ہونٹوں پہ باندھے تو اس کو کہتے ہیں اللکفام. اور جب تھوڑی پہ باندھے تو اس کو کہتے ہیں اللسام. اور بعض نے یہاں اللسام لکھا ہے. جہاد میں لوگ جاتے تو یہاں باندھ کے جاتے روب ڈالنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں اکشف اللسام، ذرا یہ کپڑا ہٹاؤ دیکھے تم کون سے بہادر جنگجو ہو. باندھنا منع ہے، چہرے کو ڈھانپنا منع نہیں. اور آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں 10 سے 20 سے 25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ باندھا ہو تو کتنی مشقت ہوگی. دم گھٹ ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے. صرف اپنے چہرے پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، باندھنے کا حکم نہیں دیا. پابندی یہ بھی ہے، کچھ لوگ خوشی خوشی خرامے کہتے ہیں چلو احرام کی حالت میں ہم نکاح کرتے ہیں، منگنی کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ منگنی بھی باطل ہوگی اور نکاح بھی باطل ہوگا. یہ سارے کام حج کرنے کے بعد، احرام کی حالت سے نکلنے کے بعد کریں یا پہلے کریں. کچھ لوگوں کا ذوق ہو سکتا ہے، جیسے کچھ کر لیتے ہیں حرم کی حدود میں، تو ویسے ہی منع ہے. وہ خشکی کا شکار کرنا اگر کر لیتا ہے تو اتنا اسے فدیہ دینا ہوگا. آپ چونکہ اللہ کے لیے احرام باندھا ہے تو جائز چیزیں بھی وقتی طور پہ ناجائز ہیں. اپنی اہلیہ کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ زوجین کے جو معاملات ہیں احرام کی حالت میں یہ ٹوٹلی منع ہیں، اس طرف توجہ نہیں جانی چاہیے. اب میں نے بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد مطاف میں جانا ہے. آپ کو اگر بیت اللہ نظر آئے تو لوگ کہتے ہیں پہلی نظر پہ کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آپ نے اگر کہنا ہے تو یہ کہیے اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا. اے اللہ اس اپنے گھر کو عظمت میں اور بڑھا دے. اے اللہ عزت میں اور اضافہ فرما، ہیبت میں اور اضافہ فرما، نیکی میں اور اضافہ فرما، شرف میں اور اسے بڑھا دے. مرد نے استباء کیا ہوا ہے اور عورت حجاب میں ہے. حجر اسود کے سامنے سے آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے. سنت یہ ہے کہ بوسہ لے کے آپ شروع کریں. وقت نہیں ملا تو آپ ہاتھ لگا لے یا چھڑی لگا لے، اس کو چوم سکتے ہیں. اس کا بھی موقع نہیں ہے تو آپ سامنے جا کے اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے گزر جائیں، پھر ہاتھ کو چوما نہیں جائے. اور ایک ہاتھ، 2 ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف. عمر تم بہادر آدمی ہو، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا. ان خلالک، اگر خالی مل جائے تمہیں حجر اسود، فقبل، تو تم بوسہ دے دینا. وَإِلَّا فَكَبِّرْ، اگر یہ موقع نہ ملے تو گتھم گتھا ہونے اور دھکم پیل کرنے کی بجائے اللہ اکبر کہیں اور وہاں سے گزر جائیں.
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ طواف کا آغاز کریں گے. پہلے 3 چکر رمل کریں گے، پہلوانوں کی طرح چلنا. اب پہلوانوں کی طرح چلنے کا وہاں موقع اب کہاں کہ اتنا خالی ہو کہ آپ پہلوانوں کی طرح چل سکیں. تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھا کے آپ اس سنت کو پورا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آئے تو مکے والوں نے کہا قد وہنتہم حمی یثرب، مدینے کے بخار نے تمہیں لاغر کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا میرے صحابہ ذرا پہلوانوں کی طرح چل کے تم نے 3 چکر گزارنے. جب ایسا کیا تو مشرک دیکھ رہے تھے، کہتے کأنہم غزلان، وہی تو ہرنوں سے بھی زیادہ تیز ہیں. آپ اس پہلے چکر میں جو دعائیں چاہے مانگے، مت اس بات کی طرف توجہ دے. کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے چکر کی دعا ہے. آپ کو آزادی ہے جو چاہے مانگے، لیکن سنت یہ ہے اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے لیے مانگتے تھے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے بعد درود پڑھیے، درود کے بعد آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اولاد کے لیے دعا کیجئے، رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے، اور پھر پوری امت کے لیے دعا کیجئے. یہ جو 2 جگہ ہیں حجر اسود اور اس سے پہلا کنارہ، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا. اگر جگہ نہیں ہے ہاتھ لگانے کی، وقت نہیں ہے تو ہاتھ بھی نہ لگائیں. لیکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان صرف ایک دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور پھر آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گزر جانا. 3 چکروں کے بعد بقیہ 4 چکر آپ عام کیفیت میں چلے. اور آپ کے علم میں ہے کہ آج کل تو اتنا ازدحام اور بھیڑ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں بھی آپ اچھلنا چاہے، بھاگنا چاہے، ممکن نہیں رہا. تو جو ممکن ہو سکے اس کو اختیار کیجیے، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے تکلیف نہیں دینی. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بھی تکلیف دے، تو میرے معزز ہمارا اور ان کا فرق ہونا چاہیے. اگر اس کو نہیں پتا مسئلے کا، وہ جاہل ہے، تو ہمیں تو پتا ہے. ہم تو کسی کو دھکا نہیں دیں گے. ہم تو کوئی دھکا دے گا دعا دیں گے یا اللہ اس کو سمجھ عطا فرما، یا توجہ ہی نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے کیونکہ میں عبادت کرنے گیا. 7 چکر جب مکمل ہوں گے، یہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ طواف شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے. چکر شروع کرنے سے، جب چکر ختم ہو رہے ہیں تو آخری مرتبہ یہ نہیں کہا جائے. آپ جب طواف شروع کرنے لگے ہیں تو اگر آپ یہ دعا پڑھنا چاہیں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یاد ہونی چاہیے ایسی دعائیں. اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تیرے پیغمبر کی سنت کے مطابق میں یہ عبادت شروع کر رہا ہوں. یہ پڑھ کے آپ طواف کا آغاز کر سکتے ہیں. جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں، سنت یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے سے پہلے ملتزم پہ آئیں. ملتزم یہ ہے حجر اسود، اور ساتھ ہی آپ نے بیت اللہ کا دروازہ آپ کو نظر آئے گا. بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان یہ ملتزم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے، اپنا سینہ مبارک لگاتے، اپنے رخسار لگاتے، اپنے بازو لگاتے، یہاں کھڑے ہو کے خوب دعائیں کریں. اور اگر یہ میسر نہیں آتا تو دھکم پیل نہ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. شریعت نے مکلف بنایا جتنی طاقت. آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو، وہاں جگہ ہی نہ ہو، تو پھر آپ کہیں بھی 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں. لیکن 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھ کے 2 رکعتیں مکمل کیجیے.
یہاں رکھتے پڑھنے کے بعد دعا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تو ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے، تبھی قبول ہوگی، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا، مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ دوبارہ ملتزم پہ بھی آ سکتے ہیں، سنت ہے دوبارہ ملتزم پہ آئیے، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیانی سے. لیکن جگہ میسر نہیں ہے، مشکل ہے، تو آپ پھر صفا مروہ کی طرف جائیے، اور اس سے پہلے زمزم پیئے، چہرے پہ لگائیے، سر پہ ڈالیے، اور یاد رکھیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیا جائے اللہ وہ پوری کر دیتے. آپ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. 10 روایتیں اللہ کے رسول نے بیٹھ کے بھی پیا، کھڑے ہو کے بھی پیا، اور اس وقت کھڑے ہو کے پیا جب نیچے پانی گرنے سے کوئی مسئلہ تھا کہ کوئی چھینٹے نہ پڑ جائے، تو آپ نے کھڑے ہو کے پی لیے. تو آپ دونوں طریقے استعمال کر سکتے. آپ نے جب صفا کی طرف جانا ہے تو سنت یہ ہے، اب وہ پہاڑیاں تو نہیں رہی، لیکن ادھر جاتے وقت آپ کو یہ کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی طرح شروع کر رہا ہوں جس طرح اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ نے کیسے شروع کیا ہے؟ 7 آیت کا حصہ پڑھیں گے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. تو پہلی بات ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور جب ہم جانے لگیں گے صفا کے اوپر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھتے ہوئے ہم اوپر چلے جائیں گے. تھوڑا سا فرق آپ کو محسوس ہوگا، اب زیادہ کو اونچی پہاڑی تو نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ فرسٹ فلور پہ ہوں یا کہیں ہوں تو وہاں تو یہ چیز بھی نظر نہیں آئے گی. وہاں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ دعا کرنی ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. پلرز ہیں، بلڈنگ ہے، شاید کہ آپ کو بیت اللہ نظر نہ آئے، لیکن سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور دعا کریں، جو چاہے دعا کریں، لیکن 3 مرتبہ. کیسے 3 مرتبہ؟ دعا کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دعا شروع کرتے ہیں. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دعا کریں. یہاں سے آپ کا سعی کا آغاز ہوگا اور آپ صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہوں گے. جو بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن ایک دعا جو بہت چھوٹی ہے وہ آپ ضرور یاد کیجئے گا. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیے. رب اغفر وارحم، اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے معاف فرما. انک انت الاعز الاکرم، اللہ عزتوں والا اور کرم والا تو ہی ہے، مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما. یہ جو سبز لائٹس لگی ہیں یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. یہاں سے دوڑ کے گزریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوڑ کے گزرتے تھے. صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا. لیکن اگر ازدحام ہے تو بس اوقات آپ کو اس کا بھی موقع نہیں ملے گا. لیکن کوشش کیجئے کہ آپ تیزی سے اپنے قدم رکھتے ہوئے گزریے تاکہ سنت پہ عمل کرنے کا اجر نصیب ہو جائے. آپ جب مروہ پہ پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھتے ہوئے آپ نے مروہ پہ پہنچنا ہے. وہاں بھی 3 مرتبہ دعا کیجیے جیسے کہ آپ نے صفا پہ کی تھی. یہاں ایک چکر مکمل ہو گیا. کچھ بھائی میرے بھول جاتے ہیں, وہ صفا سے جا کے صفا تک واپس آ کے کہتے ہیں 1 چکر 1 نہیں 2 ہوتے ہیں. اسی طرح آپ مروہ سے صفا کی طرف واپس آئیں گے, دعائیں کرتے ہوئے سبز لائٹوں کے درمیان سے گزریں گے تو دوڑ کے گزریے. مردوں کے لیے صفا پہ آ کے وہی دعا پڑھیے جو آپ نے مروہ پہ جاتے وقت پڑھی تھی. آپ کے 2 چکر ہو گئے, آپ نے 7 چکر مکمل کر. جب آپ کے 7 چکر یہ مکمل ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بال کٹوائیں. کچھ لوگوں کو زیادہ ہی ذوق ہوتا ہے, وہ عمرہ کرنے کے بعد بھی بالوں کو منڈوا لیتے ہیں, صاف کروا لیتے ہیں. سنت یہ ہے, اللہ کے رسول جب حج کرنے آئے 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تو آپ نے پہلے بال کٹوائے ہیں, منڈوائے نہیں ہیں. منڈوانا افضل ہے. کب؟ عمرہ کریں حج کے موقع پہ. لیکن آپ نے جب مکہ تشریف لائے ہیں تو پہلے کٹوائے ہیں, پھر 10 ذی الحجہ کو منڈوائے ہیں. مرد جو ہے وہ بال کٹوائے گا پورے سر کے بال برابر. یہاں یاد رکھیے گا, کچھ لوگ وہاں بھی آپ کو سنت سے دھکیل کے دور کرنا چاہیں گے. صفا مروہ پہ لوگ نظر آئیں گے, کینچی پکڑی ہوگی ہم آپ کے بال کاٹ دیں, مت کٹوائیے گا. یہ سنت نہیں کہ اتنے سے بال کاٹو. یہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے پورے بالوں کو جمع کر کے قدر الانمیلہ 1 انگلی کے پورے کے برابر عورت بال کاٹے گی. مرد جو ہے وہ پورے سر کے بال کٹوائے گا, کہا وہ تھوڑے ہی کٹوائے. جو ہی آپ نے بال کٹوائے آپ لباس پہنیے, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. 8 ذی الحجہ تک تمتع کریں. تمتع کا مطلب فائدہ لیں. آپ حلال ہو گئے, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے احرام دوبارہ باندھنا ہے اور حج کے لیے روانہ ہونا ہے نیت کرنے کے ساتھ, اور مینا پہنچنا ہے ظہر سے پہلے. آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایسے قواعد و ضوابط ہیں حکومت کی طرف سے. بس اوقات وہ آپ کو 10 بجے لے جائیں گے, 9 بجے ہی, اور بعض کچھ ظہر سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. سنت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا. یہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی ہے, قصر پڑھنی ہے, اور ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. قصر سے کیا مراد ہے؟ ظہر کی 2 رکعتیں, عصر کی 2 رکعتیں, مغرب کی 3 رکعتیں, عشاء کی 2 رکعتیں اور وتر, اور صبح کی 2 سنتیں اور 2 فرض. یہ وتر اور فجر کی سنتیں نہ سفر میں چھوڑتے ہوتے ہیں نہ حضر میں چھوڑتے ہوتے ہیں. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین وصلى ابو بکر بمنن رکعتین وصلى عمر بمنن رکعتین. اللہ کے رسول نے بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے نہیں پوری پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا, کہنے والا نبی نہیں ہے, نبی محمد مصطفیٰ ہے جنہوں نے 2 پڑھی ہیں. ہم ان سے نیک نہیں بن سکتے. اگر اس ہستی کے طریقے کو فالو نہ کیا تو میرے اور آپ کے حج کا کچھ نہیں بنے گا. وہی حج اور عبادت قبول ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. 8 ذی الحجہ. ہوتا یہ تھا پانی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا, لوگ اس دن اپنے آپ کو تیار کرتے, اچھے طریقے سے پانی پی لیتے کہ صبح ہم نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے, مزدلفہ کراس کر کے میدان عرفات میں پہنچنا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد جب سورج نکل آئے گا, خوش نصیبی ہے کہ آپ اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر میدان عرفات کی طرف جائیں.
یہ 9 ذی الحجہ ہے، اور یہ واضح رہنا چاہیے نیت، میدان عرفات میں جانا، 10 تاریخ کو طواف کرنا اور سعی کرنا، یہ 4 رکن ہیں حج کے. نیت نہ کر سکے حج نہیں ہوگا. میدان عرفات میں نہ گئے حج نہیں ہوگا. 10 ذی الحجہ میں طواف اور سعی نہ ہوئی حج نہیں ہوگا. ہاں لیٹ ہو سکتا ہے کہ 10 والا 11 12 کو کر لے، لیکن وہ کرنا ضروری ہے. اگر وہ طواف نہ ہوا تو حج نہیں ہوگا. یہ رکن ہے 4: نیت کرنا، عرفہ میں جانا، طواف کرنا 10 ذی الحجہ کو، اور سعی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرنہ میں رکے. عرفات الگ ہے، وادی عرنہ یہ الگ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اگر کسی کو موقع ملا ہو، بلکہ اللہ آپ کو موقع دے کہ مسجد میں جائیں، وہاں بھی سبز لائٹ لگی ہوئی ہے. ادھر کا علاقہ عرفات ہے، ادھر کا علاقہ عرفات نہیں ہے. مسجد نبوی میں آپ پہنچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی. اذان 1 ہوئی، تکبیریں 2 ہوئیں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا. سنت ہے، نمازوں کو جمع کیجئے، 2 رکعتیں پڑھیے. نبی معظم سے بڑھ کے اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش مت کیجئے. اور یہ سراسر گمراہی ہے سنت کو چھوڑنا. لوگ کہیں گے آپ کو نہیں پوری پڑھنی ہے. اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. ہم وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. پھر آپ دعائیں کریں. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. صحابہ جو بھی اس طرح کا کہتا، دوسرا اس پہ انکار نہیں کرتا تھا. مغرب کی اذان کا وقت جب ہوتا ہے اس وقت تک دعائیں کریں. آپ بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ تھک گئے ہیں، اگر موقع ہے لیٹنے کا تو لیٹے بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ کھڑے ہو کے بھی دعا کریں. یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے الحج عرفہ. حج ہے ہی عرفے کا نام، حج ہے ہی عرفے کا نام. ما من یوم ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ. جتنے لوگ اللہ ذوالجلال عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی اور دن میں نہیں کرتے. جب سارے احرام باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا میرے بندوں کو دیکھو، ماذا اراد ہؤلاء، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ تم سارے گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. کثرت سے دعائیں کیجیے. اور سب سے پیاری دعا جو اللہ کے رسول نے کی اور فرمایا کہ خیر دعائن، بہترین وہ دعا جو میں نے کی، جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعائیں کرتے کرتے مغرب کا جب وقت ہوگا، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے، ہم مزدلفہ کی طرف واپس آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کا وقت ہوا تو واپسی شروع کی. صحابہ ساتھ ہیں، ازدحام ہے، تو آپ فرماتے السکینہ السکینہ، سکون سے چلو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مینا میں جاتے وقت بھی بہت کٹھن ماحول ملے، لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی ایسے الفاظ بول رہا ہے غسیلے اور کٹیلے. آپ خاموشی سے یہ وقت گزاریے. گنتی کے 3 دن ہیں. اپنے حج کو ڈیمیج نہ کیجیے اور اپنے اعمال کو، درجات کو کم نہ کیجیے. لوگ کرتے ہیں تو کریں، سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، وگرنہ خاموشی سے وقت گزاریں. ٹالرنس یہ آپ کے حج کو 4 چاند لگائے گا. برداشت کیجیے. کچھ قواعد و ضوابط حکومت کی طرف سے ہوں گے. کچھ لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی تو بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. تو ایک عقل مند اور جس کے پاس عقل نہیں ہے، دونوں برابر تو نہیں ہوتے نا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہی چیز زیادہ آپ کو عرفے میں محسوس ہوگی کیونکہ سارے کے سارے وہاں ایک وقت میں پہنچتے ہیں.
یہی چیز واپسی پہ آپ کو ہوگی. بسیں بھی آ رہی ہیں, گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, لوگ پیدل بھی ہیں, اور دھوپ بھی ہوگی. گرمی کی وجہ سے, شدت اور حدت کی وجہ سے ابلے ہوئے انسان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ برداشت کیجئے گا. مزدلفہ پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی, نمازوں کو جمع کیا, اور پھر آپ نے آرام کیا. کیوں آرام کیا؟ اس لیے کہ 10 تاریخ کو 4 بڑے کام کرنے ہیں, جلدی سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, فجر کی نماز پڑھی, صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی, انتظار کیا. فلما اسفر جدا, جب سفیدی آ گئی تو پھر آپ نے مینا کا رخ کیا. یہاں رک کے میں ایک اسلام کی آسانی بتا دوں. جس کے ساتھ بوڑھے ہیں, جس کے ساتھ عورتیں ہیں, بچے ہیں, چاند غروب ہونے کے بعد ہی وہ مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں. سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, انہوں نے آواز دی هل غاب القمر, فجر سے پہلے ہی جب چاند غروب ہونے لگتا ہے. کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ وہ رات کو ہی مزدلفہ سے مینا چلے گئے اور انہیں فجر کی نماز جا کے مینا میں پڑھی. تو اگر ایسی کیفیت ہو جس کی چلنا مشکل ہے, جو بوڑھا ہے, اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ وہ رات کو بھی جا سکتا ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز مزدلفہ پڑھنے کے بعد جب خوب سفیدی ہو جائے تو پھر مینا کی طرف جائے. یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے. 4 کام اس میں کیے جائیں گے. سب سے پہلے کنکریاں ماری جائیں گی 7 جمرہ عقبہ کو, جس کو آپ عام زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں. قربانی کی جائے گی, طواف کیا جائے گا, سعی کی جائے گی. کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, چھوٹی کنکریاں. مت اس کو دھوئیے, کوئی سنت نہیں. مت غصے میں آئیے اور موٹے موٹے کنکر مت اٹھائیے. وہ شیطان نہیں ہے جس میں غصہ نکالتے ہیں, وہاں بھی شیطان ہی خوش ہو رہا ہوگا کہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ عبادت سمجھ کے کام کرتے ہیں. 7 کنکریاں آپ لیجئے. آپ کے ساتھ بچے ہیں, آپ بچوں کی طرف سے بھی مار سکتے ہیں. كنا نلبي عن الصبيان ورمينا عنهم, عورتیں ہمارے ساتھ ہوتی, بچے ہوتے, ہم بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی خود کہتے اور کنکریاں بھی مارتے. اگر مشکل ہے تو عورتوں کی طرف سے بھی آپ خود کنکریاں مار سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کو ٹائمنگ دی ہوگی. آپ جمرہ عقبہ جو ہے, آخری جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ 7 کنکریاں ماری جائیں گی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے, یہ دیکھ کے کہ کسی کو نہ لگے. اور وہاں یہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کیجیے. اب سارے لوگ تو قربان گاہ میں نہیں جائیں گے. المینا کلھا منحر, مینا میں کہیں بھی قربانی ہو سکتی ہے, لیکن اگرچہ انہوں نے جگہ خاص کی ہوئی ہے. قربانی کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیجیے, سعی کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں مارنے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد آپ نے بال کٹوائے. یہاں آپ بال منڈوانے کی سنت کو پورا کریں جو 4 ذی الحجہ میں اللہ کے رسول نے بال کٹوائے تھے. اگر ان 4 کاموں میں سے 2 کام آپ کر لیں, کنکریاں مار لیں, قربانی کر لیں یا بال کٹوا لیں, تو آپ عام لباس پہن سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں التحلل الاول. آپ عام لباس پہن کے بھی جا کے طواف کر سکتے ہیں. اس طواف کو طواف حج بھی کہتے ہیں, طواف زیارت بھی کہتے ہیں, طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. یہ تینوں نام ایک ہی طواف کے.
یہاں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب حاجی بیٹھے ہیں کہ میں نے کنکریاں تو مار لی ہیں، میری قربانی کا ٹائم 11 بجے ہے، میری قربانی کا ٹائم 10 بجے ہے، میری قربانی کا ٹائم تو 12 بجے ہے، اب میں کیا کروں؟ جب تک قربانی نہیں کروں گا بال کیسے کٹواؤں؟ طواف کرنے کیسے جاؤں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء الا قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ ترتیب یہ ہے کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا اور طواف اور سعی کرنا، یہ ترتیب ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دن فرمایا جو بھی تقدیم و تخیر ہو جائے کر گزرو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے کنکریاں تو ابھی ماری نہیں، میں نے قربانی کر لی ہے، فرمایا افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں، کرتے جاؤ۔ دوسرے صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے طواف پہلے کر لیا، میں نے تو ابھی کنکریاں نہیں ماری، قربانی نہیں کی، فرمایا افعل ولا حرج، جو بھی کرتے ہو کرتے جاؤ۔ تو اگر ترتیب رہے تو ٹھیک، وگرنہ اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اس کو قبول کیجئے۔ جب آپ نے قربانی کے پیسے ادا کر دیے، وہ 10 بجے ہو، وہ 11 بجے ہو، وہ 12 بجے ہو، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ نیت کے مطابق اجر لکھ دیتے ہیں۔ آپ قربانی کے وقت کا انتظار نہ کیجئے، اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہو جائیے، اور اپنے چاروں کام مکمل کرنے کے بعد چونکہ آپ نے واپس مینا پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 11 کی رات اور 12 کی رات اور 13 کی رات گزاری۔ مینا میں واپس آئیے، یہ مینا میں رات گزارنا اس کو مبیت کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ خواہ تھوڑا ہی وقت آپ پہلے پہنچے ہیں فجر سے، پہنچیے ضرور، اگر یہ مس ہوگی تو دم پڑے گا۔ آپ یہاں نمازیں پڑھیں۔ سنت یہ ہے کہ ظہر کے بعد کنکریاں ماری جائیں، 7 7 اور 7، یہ 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ ترتیب یہ ہوگی کہ جب پہلے جمرے کو آپ کنکریاں ماریں، ویسے تو آپ ادھر سے بھی آ کے مار سکتے ہیں، ادھر سے بھی آ کے مار سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمرے کو کنکریاں مارتے وقت دائیں طرف سے کنکریاں ماری اور بیت اللہ کو رخ کیا اور جمرے کو اپنے بائیں طرف کیا۔ جب دوسری کنکریاں ماری تو آپ نے اس سائیڈ سے، لیفٹ سائیڈ سے آپ نے کنکریاں ماری اور تھوڑا سا آگے ہو کے آپ نے دعا کی، جبکہ جمرہ جو ہے آپ کے دائیں طرف تھا۔ پھر تیسرے جمرے کو جا کے 7 کنکریاں ماری، وہاں دعا کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اب چونکہ مشکل یہ ہے کہ تعداد زیادہ ہوتی ہے، ٹائمنگز یہ ہوتی ہیں، کسی کو 9 بجے لے جاتے ہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے جو بکریوں کے چرواہے تھے ان کو اجازت تھی وہ مغرب کے بعد بھی مار لیں، اور آج کچھ لوگ مغرب کے بعد بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ بکریوں کے چرواہے بیچارے نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، نیوزی لینڈ اور اس طرح کے لوگ، انڈونیشیا، دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، وہ عموماً شام کے وقت ہی مارتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ آپ ظہر کے بعد یہ کنکریاں ماریں، لیکن اگر آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ اس سے پہلے ماریں تو چونکہ آپ کی ٹائمنگ ہے آپ کو یہ کنکریاں مارنی ہے، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی۔ اور اگر آپ 11 اور 12 کو کنکریاں مار کے مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں تو اجازت ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، جو 2 دن کنکریاں مار کے آنا چاہتے اس کو اجازت ہے، اور افضل یہ ہے کہ آپ تیسرے دن میں کنکریاں ماریں۔ جب آپ بیت اللہ پہنچیں گے واپس تو آپ نے، اگر آپ 10 ذی الحجہ کو طواف نہیں کر سکے، اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے، اس قدر تھکاوٹ ہوگی، ہمت نہیں رہی، ہمت بھی ہے تھکاوٹ بھی نہیں ہے، آگے جگہ ہی نہیں ملی، پہنچ ہی نہیں سکے، تو آپ یہ 11 کو کر لیں، آپ یہ 12 کو کر لیں۔ باوجود اس کے کوشش کے طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ اتنی ہے کہ ہمت ہی نہیں بنی،
آپ یہ 12 کو جب طواف الوداع کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ کر لیں، طواف ایک ہوگا جو آپ کا طواف حج بھی ہوگا، طواف الوداع بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے جب تک آپ طواف نہیں کر لیتے، سعی نہیں کر لیتے، آپ پورے حلال نہیں ہوں گے۔ لباس تو پہن سکے ہیں جب 2 چیزیں آپ نے کر لی، لیکن آپ اپنے گھر والوں، اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتے، اور آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ جب آپ نے طواف اور سعی کر لی، 4 کام ہو گئے، اور پھر آپ نے 12 تک کنکریاں مار لی ہیں، اور 13 تک افضل ہے اپنے کنکریاں مار لی، تو آپ کا صرف ایک کام حج کا باقی رہ گیا، جس کو طواف الوداع کہتے ہیں۔ امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ طواف الوداع کے بغیر گھر واپس آئے۔ ہاں، حائضہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں، ہو بغیر طواف الوداع کے بھی واپس اپنے وطن آ سکتی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ آپ نے طواف الوداع کر لیا، پاکستان کی طرف آئے یا آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، حج مکمل ہو گیا۔ سعادت ہے کہ آپ مدینہ طیبہ جائیں، خوش بختی ہے کہ آپ وہاں جائیں، لیکن اس کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے۔ حج مکمل ہو گیا، آپ وہاں جا کے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے 1000 سے زائد نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ باوضو ہو کے غسل کر کے مسجد قباء جائیں۔ من تطہر فی بیتی ثم اتى مسجد قباء كان له كعدل عمرہ۔ مسجد قباء جا کے جو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، باوضو ہو کے جائیں، اللہ عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لوگ وہاں جگہ جگہ دیکھنے جاتے ہیں، ہاں معلومات کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں احد جائیے، صحابہ کے لیے دعا کیجئے۔ بقیع الغرقد جو جنت البقیع کہلاتا ہے آج لوگ کہتے ہیں، آپ دعا کیجئے، لیکن 7 مساجد اور جگہ جگہ پہ جانا یہ حج کا حصہ نہیں، یہ عمرے کا حصہ نہیں۔ ویسے معلومات کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے اللہ کے رسول پر درود پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے زیادہ ہی شوق ہے کہ مجھے معلومات لینی ہے تو کچھ وقت نکال کے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے وہ شہر جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ذی الحجہ کو پہنچ کر حج کیا، اور 8 دن کے بعد واپس تشریف آوری ہوئی۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ آپ کا حج یہ مبارک ہو، آسان ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگ یہ شبہ ڈال دیتے ہیں کہ 40 نمازیں اگر مدینہ پوری نہ ہوئی تو حج نہیں ہوگا۔ اس قدر جھوٹ ہے یہ، مدینے کا تعلق ہی نہیں ہے حج کے ساتھ، حج تو مکہ میں ہوتا ہے۔ اور پھر 40 نمازوں کا تذکرہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حدیث اصل میں کیا ہے؟ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، جو 40 دن باجماعت نماز پڑھتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے ساتھ، کانت لہ براءتان، اس کو 2 براتیں نصیب ہوتی ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ یہ ہے اصل حدیث جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تو وہ آپ پاکستان میں ہوں یا مدینہ طیبہ میں ہوں یا کہاں بھی ہوں، اب 40 دن با جماعت نماز ادا کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، آپ کو یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ ذوالجلال سنت کے مطابق یہ مبارک عبادت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے یہ روشن چہرے تشریف فرما ہے مولا کریم ان کے حج کو قبول فرما، ان کے لیے بہت آسانیاں فرما، اور جس صحت و عافیت اور خوشی کے ساتھ جائیں، اے اللہ تیری رحمتوں کو سمیٹ کے واپس آئیں، اور تیرے مقربین اور محبوب لوگوں کی صف میں شامل ہو کے واپس آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔